بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر باشی کا انتہائی شوق رکھتے تھے۔ جب تک مجلس برخاست نہ ہو جاتی وہ مجلس سے ہرگز نہ اٹھتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان گنے چنے افراد میں سے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اس وقت تک بھی ترک نہ کی جب لوگ مدینہ میں تجارتی قافلے کی آمد کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بڑے ادب اور دھیان سے بیٹھتے تھے، مسائل کی وضاحت طلب فرماتے تھے اور ہر خاص و عام معاملات کی اچھی طرح تحقیق کرتے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 539 احادیث روایت فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق 537 احادیث روایت فرمائی۔ ان میں سے 26 روایت پر امام بخاری و مسلم پر کا اتفاق ہے، جبکہ بخاری میں 34 اور مسلم میں 21 روایت موجود ہیں اور بقیہ روایات دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایسی احادیث روایت کی جن کا تعلق ایمان، اسلام، احسان، قضاء و قدر جیسے اہم موضوعات سے ہے۔ ایمانیات کے علاوہ انہوں نے علم، ذکر، دعا، طہارت، نماز جنازہ، زکوٰۃ، صدقات، صیام، حج، نکاح، طلاق، نسب، فرائض، وصیت، معاشرت، معاملات، حدود، لباس، اکل و شرب و ذبح، اخلاق، زہد، رفاق، مناقب، فتن، قیامت، خلافت و امارت اور قضاء جیسے امور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نقل فرمائے ہیں۔ ان تمام احادیث کا علوم اسلامیہ میں ایک خاص مقام ہے جو ہمیشہ علوم اسلامیہ کی بنیاد اور سند تصور کی جاتی رہیں گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مدنی معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بہت سی تعلیمی، تربیتی اور معاشرتی خدمات تھیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر سے سائل کے بارے میں سوال۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ خوبصورت بالوں والا ایک خوبصورت شخص آیا۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے رکھے تھے۔ لوگوں نے تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہم نے اسے نہیں پہچانا۔ وہ شکل و صورت سے کوئی مسافر بھی معلوم نہ ہوتا تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ اجازت عطا کی گئی تو وہ آگے بڑھا۔ اس نے اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ لیے۔ پھر سوال کیا، السلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مزید یہ کہ تو نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، روزہ رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تو اللہ، فرشتوں، جنت، جہنم، موت کے بعد جی اٹھنے اور قضاء و قدر پر ایمان لائے۔ پھر اس نے سوال کیا، احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اللہ کے لیے اس طرح عمل کرے گویا اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کم از کم یہ خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے سوال کیا، قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سلسلے میں مسئول میں ساحل تجھ سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے سوال کیا، قیامت کی نشانیاں بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جس وقت ننگے بدن، ننگے پاؤں فقیر لوگ جو بکریوں کے چروائے ہوں گے عمارتیں بنانے کا باہم مقابلہ کریں گے اور لونڈیاں اپنے ہی مالکوں کو جنم دیں گی۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے تلاش کرو، لیکن وہ مل نہ سکا۔
2 یا 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تجھے علم ہے کہ وہ کون تھا جو یہ باتیں پوچھ رہا تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سید الرسل اور سید الملائکہ کے سوال و جواب کی روشنی میں اسلام، ایمان اور احسان کے مطالب انتہائی بہترین اسلوب میں سیکھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی یکساں رائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے گرد جمع تھے۔ مجمع میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مجلس سے اٹھے اور کہیں چلے گئے۔ دیر تک جب واپسی نہ ہوئی تو ہمیں بڑی فکر و دامن گیر ہوئی۔ ہم ڈر گئے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی حادثہ پیش تو نہیں آیا۔ ہم سب فوری طور پر آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ میں سب سے پہلے گھبرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ ایک باغ کے قریب پہنچا۔ یہ باغ انصار کے قبیلے بنو نجار کا تھا۔ میں نے باغ کے گرد چکر لگایا لیکن اندر داخلے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ پانی کا ایک نالا باہر سے باغ کے اندر جا رہا ہے۔ میں نے اپنا جسم سکیڑا اور اندر داخل ہو گیا تو سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا ابو ہریرہ ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے بتایا کہ آپ ہمارے ساتھ تھے، پھر آپ اٹھ کر چل دیے، دیر تک واپس نہ آئے۔ ہم گھبرا گئے، مبادا آپ کو کوئی حادثہ پیش آیا ہو۔ میں سب سے پہلے آپ کی تلاش میں نکلا، اس باغ تک آ پہنچا اور لومڑی کی طرح سکڑ کر اس نالے سے رینگتا ہوا اندر آ گیا۔ دوسرے لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ میرے یہ جوتے لے جاؤ اور اس باغ سے باہر ملنے والے ہر اس شخص کو جو یقین کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ چنانچہ مجھے سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اور پوچھنے لگے، یہ نعلین کیسے ہیں؟ میں نے کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس مجھے عطا فرمائے ہیں اور ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی مجھے ایسا ملے جو دل کے یقین سے یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے میں جنت میں بشارت دوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا۔ میں پشت کے بل زمین پر گر پڑا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو ہریرہ واپس چلو۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور رونے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے عمر بھی آ گئے۔ مجھے دیکھتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا ہوا ابو ہریرہ؟ میں نے عرض کیا کہ میری ملاقات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ میں نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا تو انہوں نے میرے سینے پر ہاتھ مارا۔ میں پشت کے بل زمین پر گر پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور وجہ دریافت فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کیجیے، مجھے ڈر ہے کہ ایسی باتیں سن کر لوگ عمل میں سستی کریں گے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو منع فرما دیا۔ والسلام جاری ہے۔